بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ شریف کے متعلق ایک سیریز شروع کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ یا بیت اللہ یا بیت الحرام مسجد الحرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ شریف بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی، جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جس سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا، تا وقت قریش نے 604 میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ زائرین جو نظر و نیاز اندر رکھتے تھے وہ چوری ہو جاتی تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث بیان فرمائی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حطیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ قوم کے پاس خرچہ کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر یہ قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حطیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو مکعب نما یعنی کعبہ بنا دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق و حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی، اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی ہے، لیکن انہوں نے اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا، جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا کہ صرف خواص ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا، جو مقتدر حلقوں کی مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو اس تعمیر میں شامل تھے، اور حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مشہور زمانہ واقعہ بھی رونما ہوا تھا، کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ عبداللہ بن زبیر، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بطور احتجاج یزید بن معاویہ سے بغاوت کرتے ہوئے مکہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تھا، نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے 685 میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا تھا، مگر حجاج بن یوسف نے 693 میں انہیں شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز پر تعمیر کرا دیا، جسے بعد ازاں تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔